السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا ما کوئی بھی مثال کسی بھی قسم کی بعوضۃ مچھر کی فما فوقها پھر جو اس سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات کو سمجھانے کے لیے کئی طرح کی کئی جانوروں کی مثالیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک مثال مکھی کی بھی ہے 17ویں پارے میں سورہ الحج میں، کہ یہ سارے مل جائیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، پوچھتے ہو اور کچھ سمجھتے ہو، یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی اگر ان کے کھانے سے کوئی چیز چرا کر لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ تو ان کی بے بسی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی، علم ہونے کے باوجود، دنیا کی حقیقت کو جاننے کے باوجود، پھر آخرت کے معاملات میں غفلت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرتے ہوئے پھر اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہنا، اس کو اللہ نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہودیوں کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی کہ کتابیں گدھے پر لاد دو تو وہ گدھا عالم نہیں بنے گا، اس کو یہ کتابیں فائدہ نہیں دیں گی۔ بالکل اسی طرح یہودیوں کو ان کا علم فائدہ نہیں دے رہا۔ اور بھی کئی جگہوں پر کئی مثالیں بیان کی تو مشرکین بڑا تل ملائے، چونکہ مثال سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، خوب نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، تو اب مثال سے فوراً پہچانا جاتا ہے بھی کیا ہو رہا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، اور ہر عام فہم آدمی جو ہے فوراً اس بات سے اس کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مشرکین بڑا پریشان تھے کہ یہ ایک تو ویسے ہی اس کلام کا جواب کوئی نہیں ہمارے پاس، پھر جب مثال کے ساتھ کوئی بات بیان کی جائے تو ہر بندہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اب اعتراض یہ شروع کیا کہ بھلا یہ بھی کوئی کتاب ہے، یہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے کہ اللہ کبھی کتے کی مثال بیان کر دے، کبھی مکھی کی مثال بیان کر دے؟ اس کا جواب دیا کہ اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے مثال دے۔ جب ایک بات سمجھانے کے لیے وہ مثال پوری طرح فٹ بیٹھ رہی ہے اور بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس میں کون سی کوئی عیب والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال دے سکتا ہے، وہ مچھر کی ہو سکتی ہے، مچھر سے اوپر کسی مکھی کی ہو سکتی ہے، اور اوپر سے مراد چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ عربی میں کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے کسی چھوٹی چیز کا ذکر کر کے فما فوق بھی کہہ دیتے ہیں، اور مراد اس سے اوپر نہیں بلکہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی کم تر کوئی چیز۔ تو مچھر ہے یا مچھر کا پر ہے یا کوئی بھی چیز، اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں تو وہ تو جان لیتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، انہیں اس سے سروکار کوئی نہیں ہے کہ یہ مکھی کی بات ہو رہی ہے، مچھر، وہ اصل جو پیغام ہوتا ہے نا اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی ہے تو وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا،
کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے؟ بھلا اس مثال کو بھی ذکر کرنے کا کوئی فائدہ تھا؟ کوئی اور بات ہو سکتی تھی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر دیتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے تو اصل میں بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لوگوں کو ہر طرح سے کوئی پہلو چھوڑا نہ جائے بات کو سمجھانے کا۔ تو بہت سوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو ان مثالوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو ہی۔ گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں شر غالب ہوتا ہے، اور وہ بات کو سمجھنے کی بجائے، نتائج کو دیکھنے کی بجائے، وہ ہر بات میں اعتراض اور تنقید کرنے کا ہی ان کا جو ہے نا وہ شوق ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہم کسی کو اس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں۔ جس طرح وہ مکھی ہے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی نہ کوئی جو گند ہے یا جسم میں جہاں کہیں زخم ہے وہاں بیٹھے گی۔ تو ان لوگوں کی عادت بھی ہے کہ یہ تلاش کریں گے کہیں ہمیں کوئی موقع ملے بات کرنے کا، تو ایسے ہی لوگ پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے وہاں اقرار کیا تھا کہ ہاں، لیکن جب دنیا میں آئے تو اس عہد کو بھول گئے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہم نے یہودیوں سے بھی عہد لیا تھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ صفات ہیں، جن کا یہ علاقہ ہے، جن کے اس طرح کے ساتھی ہوں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ انہوں نے وہ عہد توڑ دیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں اس چیز کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہ اسے ملایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری ملانے کا حکم دیا ہے، وہ اسے توڑ دیتے ہیں۔ قریش مکہ کو دیکھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آخر ان کے رشتہ دار ہی ہیں نا، لیکن انہوں نے رشتہ داری کی پرواہ ہی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی رہے ہیں، بھائی میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ رشتہ داری کا تو کچھ خیال کر لو، میرا اور تمہارا کوئی تعلق بھی ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی خاندانی نسبتیں ہماری آپس میں جڑ رہی ہیں، تم ان کی پرواہ کوئی نہیں کرتے۔ ہر وقت بس ایک ہی تمہارا مسئلہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے ہم نے۔ اولئک ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ منافقین کو دیکھ لو، ان کا کام ہی فساد مچانا ہے، لڑائی جھگڑا کروانا ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مزید لڑائی کو بھڑکانا، ہر وقت وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، مسلمانوں میں سے بندے توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تینوں جو اس وقت کے فریق تھے، یہودی، مشرکین، قریش اور منافقین، تینوں کی ہی یہاں پر اس آیت میں ان کے جو خصائل تھے، بد عادتیں تھیں، ان کا تذکرہ کر دیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کی کمائی، اس دنیا کی محنت، یہاں کا گھر، یہاں کے مفادات، انہیں مقدم جانا اور آخرت کی کامیابی کو چھوڑ دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے مفادات تو کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑا اور خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آنکھ کھلے تو پتہ چلے کہ پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔